الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضرین مجلس، سامعین محترم، مجلس میں موجود حضرات علماء کرام، حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب اور مولانا احمد علی صاحب اور قاری فیض الدین عارف صاحب، ان حضرات کی دعوت پر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے، اور جس عنوان اور جس موضوع پر مجھے بات کرنے کا حکم کیا ہے ان حضرات نے، وہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں ہیں، آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں، یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت آخر پیش کیوں آئی؟ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ پورے بر صغیر میں، اور بلکہ یوں کہا جائے دنیا کے کئی ممالک کے اندر، مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز اور اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ مرزا غلام قادیانی یہ کون شخص ہے؟ یہ قادیان پنجاب کے علاقے میں ایک جگہ ہے، وہاں یہ شخص پیدا ہوا، اور انگریزوں کے اشارے پر، جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ان انگریزوں کے خلاف حضرات علماء کرام اور مسلمان بڑی جد و جہد کے ساتھ برسر پیکار تھے اور ان سے مقابلہ کر رہے تھے، اور ان کے خلاف جہاد بالسیف تلوار لے کر میدان میں تھے، اس وقت انگریز نے یہ چال چلی کہ آخر مسلمانوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے، مسلمانوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ انگریز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر جائیں۔ اس ملک میں 90 سال تک انگریزوں نے حکومت کی اور بڑے مضبوطی کے ساتھ اپنے پنجے گڑا لیے تھے، تو وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے ہماری حکومت یہاں مضبوط رہے، کیونکہ حضرات علماء کرام نے فتوی جہاد دے رکھا تھا، اور وہ فتوی جہاد سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں دیا تھا، اور وہی اسی فتوی کی بنیاد پر تمام علماء میدان میں آتے رہے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ اسی درمیان ایک شخص مرزا غلام احمد قادیان کا رہنے والا کھڑا ہوتا ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انگریزوں سے مقابلہ اور جہاد نہ کیا جائے، اور میں یہ حکم دیتا ہوں بطور پیغمبر کے، بطور نبی کے، کہ جہاد اب منسوخ ہو چکا ہے، جہاد کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس نے کیوں؟
اگر کوئی عالم وہ کسی عالم کو کھڑا کرتے اور یہ کہتے، وہ عالم یہ کہتا کہ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جہاد کوئی چیز نہیں ہے، تو لوگ نہیں مانتے۔ انہوں نے نبی بنا کر کھڑا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ نبی بنا کر کھڑا کیا، کیونکہ نبی کی بات ماننا لازم ہوتا ہے۔ حالانکہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ نبی تو اب آنے والے نہیں ہیں، ابھی اس کے دلائل میں دوں گا۔ تو ان لوگوں نے جو برطانیہ کی گورنمنٹ تھی اس نے مرزا غلام قادیانی کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس ملعون سے، اس زندیق سے دعویٰ کروایا، دعویٰ نبوت۔ اور پھر اگلا مرحلہ جو تھا، اس نے صاف صاف اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ کے خلاف جو جہاد کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حکومت برطانیہ کے خلاف جو جہاد کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور اب جہاد کا دور ختم ہو چکا ہے۔ میں بحیثیت نبی کا یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو شریعت میں تبدیلی کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ جہاد میں حکم دیتا ہوں کہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ جبکہ میرے نبی ارشاد فرما کے جا چکے ہیں، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہاں پر مزید میں بتاتا چلوں کہ الجہاد هو القتال، جہاد تو قتال کا نام ہے۔ دشمن کے خلاف اور ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کا نام جہاد ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی کام جہاد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کام کر لو یہ بھی جہاد ہے، یہ کام کر لو وہ بھی جہاد ہے، یہ یہاں وقت لگا دو وہ بھی جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سراسر زیادتی ہے دین پر۔ یہ سراسر کیا ہے؟ زیادتی۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بات؟ کچھ لوگ کسی اور کام کو بھی جہاد کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سراسر دین پہ زیادتی ہے۔ اور جہاد تو صرف کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے جہاد؟ بولیے بھائی۔ جہاد تو قتال کا نام ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا نام ہے، اپنی عزت، اپنے مال، اپنے ملک، اپنی مسجد، اپنے مدرسے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، مقابلے کے لیے آ جانا، یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ الجہاد هو القتال۔ تو اس نے کیا کہا کہ جہاد اب منسوخ ہو چکا ہے، جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کس نے بنایا؟ انگریزوں نے بنایا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ جہاد کی منسوخی کا اعلان کرے گا تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، ظاہر سی بات ہے بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، کچھ بے وقوف ایسے ہوں گے جو اس کے دامے فریب میں آ جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی بات کو مان کر جہاد سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور کم از کم مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف اور افتراق تو پیدا ہو ہی جائے گا، دو گروپ تو بن ہی جائیں گے۔ اس مقصد کے تحت انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا ہے؟ اپنا نبی بنا کر کھڑا کر دیا، جھوٹا ملعون نبی بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تحریریں ہیں، جو اس نے کتابیں لکھی ہیں، وہ 9 زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ اس نے قابل آدمی تھا، لیکن ایک نمبر کا زندیق تھا، قابل تو شیطان بھی ہے، قابل تو شیطان بھی ہے۔ تو اس نے کیا 9 زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، اور اپنی کتابوں میں اس نے باقاعدہ تذکرہ کیا ہے کہ حکومت برطانیہ ہمارے اوپر یہ کیا ہے؟ اللہ کا رحم اور کرم ہے، ہمارے اوپر ایک سایہ ہے۔ اس حکومت کے خلاف کبھی کوئی زبان درازی نہیں کرنا، اور اس حکومت کی ہمیشہ معاونت کرنا، مدد کرنا، اور اگر یہ حکومت چلی گئی تو ہمیں یہاں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ تھی، کیونکہ حکومت برطانیہ وہ ان کے لیے اچھی تھی، مسلمانوں کے لیے اور برادر وطن کے لیے اچھی نہیں تھی، اس لیے مرزا غلام قادیانی کو پیدا کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت کو کیسے ثابت کیا؟ دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں یہاں پر، اگر کوئی قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں قادیانی ہوں اور میں مرزا غلام قادیانی کو بھی نبی مانتا ہوں، تو آپ اس سے دلیل طلب نہ کریں، آپ اس سے دلیل طلب نہ کریں۔ دلیل طلب کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، اگر آپ دلیل طلب کریں گے، آپ یہ کہیں گے، اس کی بات سننا ہی گوارا نہ کریں، آپ اس کی بات سننا ہی گوارا نہ کریں۔ ہاں کوئی بندہ ایسا ہے جو ہمارا اپنا ہے، ان کی باتوں میں بہک رہا ہے، تو آپ اس سے دلائل سے بات کیجئے، اس کو سمجھائیے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں، صحابہ کی سیرت کی روشنی میں۔ لیکن ایک بندہ قادیانی ہے اور وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی ثابت کر رہا ہے، اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی ہاں دلیل دے کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کیا ہے؟ اپنے ایمان میں کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے
مرزا قادیانی سے یہ کہنا کہ تو قادیانی یعنی مرزا غلام قادیانی کی نبوت پر دلیل دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں آپ کا ایمان کمزور ہے. اس سے دلیل طلب نہیں کریں گے، بغیر دلیل کے اسے ہم کافر مانیں گے، بغیر دلیل کے ہم اسے کیا ہے، اسے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے ختم نبوت کا، ختم نبوت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جیسے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے. ہر بندے کو یہ یقین ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، ایسٹ سے نکلتا ہے. اور کہاں غروب ہوتا ہے، کہاں چھپتا ہے؟ مغرب میں، ویسٹ میں چھپتا ہے. تو یہ یقین ہے، بچے کو بھی پتا ہے، بڑے کو بھی پتا ہے، اور بالکل یقین ہے. اگر کوئی آپ سے آ کر کہنے لگے آج سورج کا ادھر سے نکلا تھا، اتر سے نکلا تھا، شمال سے نکلا تھا، آپ کہو گے یا عجیب پاگل آدمی ہے؟ بالکل آنکھ بند کر کے کہو گے نا، یا آپ کہو گے بھی دلیل دو. آپ کیا کہو گے؟ بھائی دلیل دو، کیسے نکلا تھا؟ آپ کہو گے پاگل آدمی ہے، دماغ خراب ہو گیا. اسی طریقے سے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب اس پر دیکھیے، یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی بھی طرح کی نبوت، ذلی، بروزی، کسی بھی طرح نبوت کا کوئی بھی چور دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. نبوت کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوا. کسی بھی طرح کی نبوت اب باقی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ امت مسلمہ کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. آپ کیا ہیں؟ خاتم الانبیاء ہیں. اب آ جائیے دلائل پر. سب سے پہلے میں ثابت کروں گا قرآن سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے جو مرد ہیں ان میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کے آخر ہیں. نبوت ان پر مکمل ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب دیکھیں یہ تو آیت ہو گئی اور آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب اس آیت سے ثابت کیسے ہوگا؟ اب قرآن کی تفسیر کھولتے ہیں. قرآن پاک کی کتنی تفسیر ہیں پوری دنیا کے اندر؟ 3 لاکھ قرآن پاک کی تفسیر ہے پوری دنیا کے اندر. کتنی یاد رہے گا؟ کتنی تفسیر ہے؟ 3 لاکھ. دنیا کی 700 زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی جا چکی ہے. کتنی؟ 700 زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی جا چکی ہے. اور کتنی تفسیر ہے پوری دنیا کے اندر؟ 3 لاکھ تفسیریں ہیں. لیکن ان میں سب سے معتبر علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، سب سے معتبر تفسیر ابن کثیر ہے. کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر ابن کثیر. کیوں معتبر ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں. کیونکہ تفسیر ابن کثیر کیا ہے؟ اصل مرجع ہے، اصل ماخذ ہے. جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں تفسیر ابن کثیر سے، روح المعانی سے، روح البیان سے لکھی گئی ہیں. یہ اصل مرجع ہے. کیوں؟ تفسیر ابن کثیر ان میں سب سے زیادہ معتبر ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر قرآن کی آیت کی تفسیر یا تو قرآن سے یا تو حدیث سے ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر یا تو قرآن سے یا تو حدیث سے ہے. تو اس لیے تفسیر ابن کثیر سب سے معتبر تفسیر ہے. اب دیکھیے علامہ ابن کثیر اس آیت کریمہ کی تفسیر کس طرح کرتے ہیں. پہلے میں تھوڑی سی ایک علمی بات ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے یہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم اور خاتم دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں. خاتم کے معنی مہر کے ہیں، خاتم کے معنی انگوٹھی کے ہیں اور آخری کے ہیں. دونوں کے معنی مہر کے لیں یا ختم کے لیں، لیکن معنی کا جو مفہوم نکل کر آئے گا وہ یہی نکلے گا آخر. کیا نکلے گا؟ آخر. اور اس کو میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں. جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، دیکھیے لغت کی بہت معتبر کتاب جو مفردات القرآن ہے، علماء بیٹھے ہیں، امام راغب اصفہانی کی مفردات القرآن، انہوں نے خاتم کی وضاحت کرتے ہوئے کیا لکھا ہے؟ خاتم النبوتی لأنہ ختم النبوہ ای تممہا بمجیئہ. خاتم النبوہ کی وضاحت کریے کہ خاتم النبوہ سے مراد ختم النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا نبوت کو ختم کرنا ہے، نبوت کو اختتام تک پہنچانا ہے. خاتم النبوہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سمجھا رہے ہیں. خاتم النبوہ، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ ختم نبوت کے طور پر ہے، تکمیل کے طور پر ہے کہ آپ نے نبوت کو یہاں پر ختم کر دیا، نبوت پر مہر لگا دی. ختم کے معنی مہر کے بھی آتے ہیں. تو مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے. بھائی اب یہ چیز تیار ہو گئی، اب اس پہ کیا مہر لگا دو، سیل لگا دو، جبھی تو لگائی جاتی ہے. نبوت کا باب مکمل ہو گیا، نبوت کا باب مکمل ہو گیا، اب کیا ہے؟ اس پر مہر لگا دو، اس پر مہر لگا دو. خاتم پڑھا جائے یا خاتم پڑھا جائے، کیونکہ اس میں 2 قراتیں ہیں،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین، دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی نکل کر آئے گا کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ دیکھیے علامہ ابن کثیر اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، فَهَذِهِ الْآيَةُ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخَصُّ مِن مَقَامِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْعَكِسُ بِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابہ۔ یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں۔ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے لا نبی بعد، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اور جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو کیا ہے، فَلَا رَسُولَ، کوئی بھی رسول نے بطریق الاولا، یعنی رسول کا نہ ہونا بدرجہ اولا ثابت ہو جاتا ہے، بدرجہ اتم ثابت ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی اس آیت سے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو رسول کا نہ ہونا یہ تو بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا۔ کیوں ثابت ہو جائے گا؟ اس لیے کہ مقام رسالت جو ہے، اس لیے کہ مقام رسالت، منصب رسالت جو ہے یہ خاص ہے، منصب رسالت خاص ہے، اور منصب نبوت عام ہے۔ منصب نبوت کیا ہے؟ عام ہے، کیونکہ جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا، جو نبی ہوگا وہ رسول ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رسول ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری ہے، اس کا نبی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ جو قادیانی ہے یہ کہتا ہے، کبھی تو کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، کیونکہ آیت کریمہ میں نبی کے اختتام کو کہا گیا ہے کہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل کا تذکرہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی موعود ہوں، میں امام مہدی ہوں جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا، کبھی کہتا ہے میں رسول ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں رسول ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں خاتم النبیین کا لفظ ہے، کیا ہے؟ خاتم الرسل کا لفظ نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے، اس آیت کریمہ کو صحابہ نے زیادہ سمجھا یا ہم نے زیادہ سمجھا ہے؟ کس نے سمجھا زیادہ؟ صحابہ نے سمجھا ہے۔ اب صحابہ سے جو تفسیر ثابت ہے اس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ صحابہ نے اس سے کیا سمجھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ اسی چیز کو علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں فَهَذِهِ الْآيَةُ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، کہ یہ آیت اس بات کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے نہ تو کوئی رسول ہے، نہ تو کوئی نبی ہے نہ تو کوئی رسول ہے۔ اب دیکھیے آپ، یہ تو قرآن سے دلیل ہو گئی، قرآن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ تو کوئی رسول ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر علامہ ابن کثیر جو قرآن کی تفسیر یا تو حدیث سے کرتے ہیں یا تو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نہ تو کوئی رسول ہے اور نہ تو کوئی نبی ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی قرآن سے۔ اب دیکھیے ہم احادیث کا رخ کرتے ہیں، احادیث کا رخ کرتے ہیں کہ احادیث میں کیا موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اس سلسلے میں کیا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں 2 روایتیں پیش کروں گا، حالانکہ کئی سو روایتیں ہیں، کتنی؟ کئی سو روایتیں ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم الانبیاء والرسل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ خاتم الانبیاء والرسل، یعنی کئی سو احادیث اللہ کے نبی کی ہیں جن میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری نبوت آخری نبوت ہے، میری رسالت آخری رسالت ہے، اب میرے بعد کسی بھی طرح کی نبوت اور رسالت باقی نہیں ہوگی نہ رہے گی، یہ میرے نبی نے کئی سو حدیث میں ارشاد فرمایا۔ لیکن کیونکہ یہاں بہت زیادہ تفصیلی بیان نہیں کرنا، نہیں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے مجھ جیسے ناقص العلم کو، میں تو بہت طالب علم ہوں، میں صرف 2 حدیثیں یہاں پر کوٹ کروں گا، ایک بخاری اور مسلم سے اور ایک ترمذی شریف سے۔ علماء بیٹھے ہیں، بخاری اور مسلم اور ترمذی یہ حدیث کی بہت معتبر کتابیں ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت معتبر کتابیں ہیں، اس کے اندر صحیح احادیث ہیں، ضعیف احادیث اکا دکا ہیں، اکا دکا ضعیف حدیث بھی ہیں بخاری کے اندر، یہ بات آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے کون سی حدیث ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے۔ کیا ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد نہ تو کوئی نبی ہوگا نہ تو کوئی رسول ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، صاف صاف اللہ کے نبی کے لفظ ہے فلا نبی ولا رسولا، فلا نبی بعدی ولا رسولا، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ تو کوئی رسول ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی یا رسول ہوتا، جیسا کہ مرزا غلام قادیانی ملعون کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کچھ تو اشارہ دیتے کہ بھئی میرے بعد نبوت تو بند ہو چکی ہے، لیکن ذلی نبی آ سکتا ہے، ذلی نبی آ سکتا ہے، بروزی نبی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی طرح کی وضاحت نہیں کری، بلکہ صاف صاف اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ حدیث کیا ترمذی شریف کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست اور انتظام سارا ان کے ہاتھ میں تھا، پوری قوم کا انتظام و انصرام سیاست ان کے ہاتھ میں تھی، اور جب ان میں سے کوئی نبی کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کے خلفہ نبی، اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا قوم کو گمراہی سے بچانے کے لیے، کیونکہ ایک نبی کیا ہے پوری قوم کا انتظام سنبھالتا تھا کہ قوم گمراہ نہ ہو سکے، قوم کو صحیح راستے پر نبی لے جاتے تھے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی فوت ہوتے تھے تو اللہ نے کیا انتظام کر رکھا تھا؟ فوراً دوسرا نبی اللہ تعالیٰ مبعوث کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون کو نبوت ملی، اور حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کی ہی نبوت کو آگے بڑھایا، نئی شریعت کو لاگو نہیں کیا۔ بنی اسرائیل میں قاعدہ تھا۔ پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلیفہ ہوں گے جو بہت زیادہ ہوں گے، میرے بعد کیا ہوں گے؟ خلیفہ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ ہوں گے، اور میرے جو خلفاء ہوں گے وہی دین کو آگے بڑھائیں گے، وہی دین کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ نے، ہم نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ اللہ کے نبی کے جو خلیفہ تھے انہوں نے دین کو آگے بڑھایا، دین میں خرد برد کو برداشت نہیں کیا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا امت مسلمہ کا عقیدہ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں، کسی بھی نبوت کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ میں نے دو حدیثیں صحیح درجے کی روایت آپ کے سامنے کوٹ کر دی کہ ان دونوں صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں صحابہ پر، صحابہ کا اس سلسلے میں کیا موقف تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے وہ میرے دین کو آگے بڑھائیں گے، میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے وہ میرے دین کو کیا کریں گے؟ آگے بڑھائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب نام کا، کیا نام تھا بھیا؟ مسیلمہ کذاب، اس کا نام تھا مسیلمہ بن حبیب، مسیلمہ بن حبیب نام تھا اس کا، لیکن کذاب اس کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ کذاب مانے بہت زیادہ جھوٹا، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹا، اس لیے اس کے ساتھ نام جوڑ دیا گیا مسیلمہ کذاب۔ کیا جوڑ دیا گیا؟ مسیلمہ کذاب۔ تو اس کے نام کے ساتھ اگر کوئی نہیں کہا مسیلمہ، کوئی نہیں پہچانے گا، مسیلمہ کذاب فوراً پہچان لیں گے لوگ۔ اگر آپ کو مسیلمہ، کون مسیلمہ؟ آپ کو مسیلمہ کذاب، فوراً جس کو تاریخ سے ذرا سی بھی مناسبت ہوگی فوراً ذہن میں آ جائے گا وہ مسیلمہ جس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی تھی۔ مسیلمہ کذاب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا کہ بھیا ایسا کرو اپنی نبوت میں مجھے بھی شامل کر لو۔ کیا لکھا؟ اپنی نبوت میں مجھے بھی شامل کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خط کا جواب دیا اور رد کیا کہ نہیں، میں آخری پیغمبر ہوں، تجھے اپنی نبوت میں کیسے شامل کر لوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتا، تو یعنی اور یہ نبی کیسا آ گیا مسلمہ کذاب؟ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک معاملہ یہی رہا کہ اس نے خط و کتابت کیا، کچھ لوگوں کو بہکایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نبوت کو رد کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ختم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوئے اس فتنے نے سر ابھار لیا۔ اللہ دیکھیے، تو مسیلمہ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خط کو رد کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس فتنے نے سر ابھارا، اس فتنے نے سر ابھارا اور بڑے زور و شور سے اپنی نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بہت سے قبیلوں کو اپنی اس دام فریب میں اس نے لے لیا، اور 40,000 لوگ اس فتنے کی زد میں آ گئے۔ کتنے لوگ؟
40,000 لوگ اس فتنے کی زد میں آ گئے۔ آپ قربان جائیے حضرات صحابہ پر اور خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر وقت فیصلہ لیا اور فیصلہ لینے کے بعد حضرات صحابہ نے مسیلمہ کے خلاف فوج کشی کری۔ ادھر 40,000 کا لشکر ہے اور ادھر 13,000 صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی ہتھیاروں سے لیس ہو کر۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی دلیل دے، تو نبی ہے۔ دیکھیے صحابہ کا عمل دیکھیے، صحابہ نے کہا تو دلیل دے، ثابت کر تو اپنی نبوت کو۔ صحابہ نے بات نہیں کری، سیدھی بات، مان لے نہیں تو تیری سزا کیا ہے، تیری گردن ماری جائے گی، تیری گردن۔ صحابہ نے یہ کہا کہ بھائی دلیل دے، بھائی اگر تو نبی ہے تو قرآن سے ثابت کر۔ تو میں نے جو بات کہی تھی نا کہ اس سے دلیل نہیں مانگنی ہے۔ دلیل کس بات کی؟ کہ ہمارے یقین، اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے بھائی اللہ دو ہے، آپ کوئی دلیل دے۔ ابے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں میں، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو اس لیے خاتم الانبیاء والرسول پر کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے اللہ کے نبی کو کیا ہے، آخر نبی مانتے ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا جس کی سرداری اکرمہ ابن ابو جہل کو دی، اور یہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا، لیکن ابتداءً صحابہ کی جماعت کو فتح نصیب نہیں ہوئی۔ کیونکہ بڑا ایک لشکر تھا، 13,000 صحابہ تھے، ادھر 40,000 لوگ تھے، صحابہ کو شکست ہوئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اور بھی کئی لوگوں نے سر ابھارا تھا، کئی سارے فتنوں نے سر ابھار لیا تھا، تو خالد بن ولید دوسرے محاذ پر گئے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید جب واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو کمان سونپی اور کہا کہ جاؤ مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کر کے آؤ، مسیلمہ کذاب کو تہس نہس کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ، 13,000 صحابہ کا لشکر یمامہ کی سرزمین پر کیا ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف کھڑا ہوا، اور اس مدعی نبوت کو اور اس کذاب کو، اس دجال کو، اس ذلیل انسان کے خلاف یہ لشکر کھڑا ہوا اور آخر کار اسے شکست فاش دی۔ لیکن مسیلمہ کیا ہے، جنگ سے بچ کر بھاگ گیا اور قریب ہی ایک گاؤں میں جا کر ایک بہت بڑا قلعہ سا تھا، اس کی دیواریں کافی اونچی تھیں، اس میں جا کر کیا ہے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ اس فتنے کو یہی دفن کرنا تھا۔ اگر یہ فتنہ سر ابھار لیتا تو کیونکہ ابھی اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، معاملات زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا۔ چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد میں اب تو دیواریں بہت اونچی تھی، اس کے اندر جایا کیسے جائے؟ ایک صحابی نے کہا کہ آپ میرے لیے سیڑھی کا انتظام کیجئے، میں اس کے اندر کودوں گا اور کودنے کے بعد گیٹ کھول دوں گا، آپ فوج کو داخل کر دینا، چاہے میرا حشر کچھ بھی ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیڑھی کا انتظام کیا اور ایک صحابی رسول اس کے اندر کودے، اور جیسے اس کے اندر کودے اس کی فوج ٹوٹ پڑی، حتیٰ کہ ان کا کندھا کیا ہے، کندھا کاٹ دیا تلوار سے۔ لیکن وہ فوراً گئے، انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ جیسے ہی گیٹ کھلتا ہے، حضرت خالد بن ولید تیار بیٹھے تھے اور پوری فوج کو لے کر اندر ہو گئے اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ 21,000 لوگوں کو قتل کیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 21,000، حتیٰ کہ 1200 صحابہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور مسیلمہ کذاب اسی جنگ میں مارا گیا۔ وحشی بن حرب جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کا کفارہ بھی انہوں نے ادا کر دیا، کیونکہ اب اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور انہوں نے کیا ہے، مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ کس کو قتل کیا؟ مسیلمہ کذاب کو۔ تو صحابہ نے نہ تو اس کی نبوت پر دلیل مانگی، نہ صحابہ نے اس سے مناظرہ کیا، ڈائریکٹ کیا اس کے خلاف فوج کشی کی اور مقابلہ کر کے اس فتنے کو دبا دیا۔ تو اس سے پتہ یہ لگا اگر ذلی یا بروزی یا کسی بھی طرح کی نبوت ہوتی تو صحابہ جنگ نہیں کرتے، 1200 صحابہ کو شہید نہیں کراتے۔ ابھی ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، نبی کو فوت ہوئے بھی، دنیا سے رخصت ہوئے بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، صحابہ اس سے بات چیت کرتے، ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی نبوت کا کوئی شوشہ تھا یا نبوت کسی طرح کی ابھی باقی تھی، جیسا کہ اس نے کہا ہے وہ اپنی جو نبوت کو ثابت کرتا ہے، پتہ کس طریقے ثابت کرتا ہے؟ وہ بالکل جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے دوسرے جنم کا، وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان دوسرا جنم لے کر کسی دوسرے کا روپ دھارن کر لیتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے جنم میں، یعنی گویا کہ کوئی بھی شخص میں محمد کے راستے پہ چل کر اور محمد رسول اللہ کی شریعت کی اتباع کر کر انہی جیسا بن گیا ہوں، گویا کہ میرا دوسرا، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا دوسرا جنم ہوا ہے، گویا کہ میں ہی محمد ہوں۔ یعنی وہ اپنے دعووں میں بھی کیا ڈاواں ڈول تھا، کبھی کہتا مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا رسول ہوں، کبھی کہتا نبی ہوں، کبھی کہتا میں امام مہدی ہوں، کبھی کہتا میں خود محمد ہوں۔
کبھی کیا کہتا نبی کے راستے پہ چل کر نبی بن جائے گا، میں نبی کے راستے پر چلا ہوں نبی بن گیا۔ ارے صحابہ نبی کے راستے پر چلے، صحابہ تو نبی نہیں بن گئے، پھر تو 1,44,000 نبی ہو جاتے کہ اس تمام کے تمام صحابہ نبی کے راستے پر چلے ہیں، تمام کے تمام صحابہ نبی کے راستے پر چلے ہیں۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ میں نبی کے تابع ہو کر زندگی گزار رہا ہوں، نبی کے راستے پر مکمل چل رہا ہوں، اس لیے میں بھی نبی ہوں، اس لیے میں بھی نبی ہوں۔ 100% میں نبی کے راستے پر چل رہا ہوں، تو صحابہ بھی تو 100% نبی کے راستے پر چلے تھے، صحابہ تو نبی نہیں بن گئے، صحابہ تو نبی نہیں بن گئے۔ اور پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی اللہ کے راستے پر چلے گا تو اللہ بن جائے گا، پھر تو کیا ہے انسان اللہ کے راستے پر، قرآن کہتا ہے فی سبیل اللہ، دین کے راستے کو فی سبیل اللہ کہتا ہے، اور طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ میں ہے، تو یہ اللہ کے راستے پر چل کے اللہ بن جائیں گے۔ تو اس طرح کے دعوے تھے اس کے، تو صحابہ نے کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کیا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی اور مسیلمہ کذاب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یہ اس سے پتہ یہ لگا صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی بھی طرح کی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی، قرآن سے دلیل ہو گئی، حدیث سے دلیل ہو گئی، صحابہ کے عمل سے دلیل ہو گئی کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا، صحابہ اس بات پر متفق تھے، 1,24,000 44,000 صحابہ متفق تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی بھی طرح کی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو صحابہ کے علم میں یقیناً ہوتا، تو صحابہ مسلمہ کذاب کے خلاف فوج کشی نہ کرتے اور اس کو مارتے نہیں، بلکہ اس سے مناظرہ کرتے، بات کرتے کہ بھائی تو اپنی نبوت کو قرآن سے حدیث سے ثابت کر۔ اب دیکھیے، اب آتے ہیں علماء کرام، حضرات علماء کرام، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور اس کے بعد 1400 سال کے تمام علماء، 1400 سال کے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یا کسی بھی طریقے سے کھینچ تان کر اپنے آپ کو نبی بتلانے کی کوشش کرتا ہے، اشاروں میں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، وہ کیا ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، کذاب ہے، دجال ہے اور واجب القتل ہے۔ اور کیا ہے؟ واجب القتل ہے اگر کوئی شخص۔ یہ پوری امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، آج کے بھی علماء کا، چاہے علماء پاکستان ہوں، علماء ہند ہوں، علماء مصر ہوں، علماء عرب ہوں، فتوے کی تمام کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور مرزا غلام قادیانی کے تمام ماننے والے زندیق ہیں، کافر ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا تعلق جائز نہیں ہے۔ ایک آپ کافر سے، غیر مسلم سے تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن احمدی سے، قادیانی سے آپ تعلق نہیں رکھ سکتے، اس سے دعا سلام نہیں کر سکتے، اور نہ ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ ان کی مسجد، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہتے ہیں، مشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشن۔ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، کیا کہتے ہیں؟ مشن کہتے ہیں، کیوں؟ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور ان کو مسلمان کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ان کو مسلمان سمجھے گا تو وہ کفر کی طرف لوٹ آئے گا۔ اگر کوئی قادیانی کو مسلمان سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قادیانی بھی مسلمان ہے تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو وہ خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، اور جب خاتم النبیین، کیونکہ اللہ کے نبی کو صرف نبی نہیں ماننا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہمیں تسلیم کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے، جب ہی ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، صرف نبی نہیں ماننا، کیا ماننا ہے؟ خاتم النبیین ماننا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہو گئی۔ اب دیکھیے، اگر قادیانی، میں آپ کو کچھ بڑی اہم چیزیں بتاؤں گا، بہت موٹی موٹی بات جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، بہت موٹی، بہت زیادہ علمی گفتگو نہیں کروں گا۔ 4 سوال آپ قادیانی سے کریں۔ کتنے سوال کریں آپ؟ 4 سوال کسی قادیانی سے کریں، آپ کیا ہے، اس کی سٹی پٹی گول ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اس کی سٹی پٹی گول ہو جائے گی۔ سب سے پہلا سوال آپ اس سے یہ کریں کہ دیکھیے، ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت آدم کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حضرت آدم کا کلمہ ہے۔ حضرت نوح دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت عیسیٰ کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ قادیانی سے سوال کریں، بھئی تیرا کلمہ کیا ہے؟ تیرے ملعون مرزا کا کلمہ کیا ہے؟ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ جب نبی ہو تبھی تو کلمہ بتائے، اس کا کوئی کلمہ نہیں ہے، وہ کہتا ہمارا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب چور ہے، نبی نہیں ہے، چور ہے، ہمارے کلمے کو چرا کر اپنے آپ کو نبی کہنا چاہ رہا ہے۔ ہر نبی کا کلمہ تھا نا، اگر تو نبی ہے تو تیرا کلمہ کہاں گیا؟ بکریاں کھا گئیں کیا؟ تیرا کلمہ کہاں چلا گیا؟ تو اس کے بعد اپنا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ آپ دوسرا سوال اس سے کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء یعنی آپ کو نبیوں کا امام بنایا گیا اور تمام نبیوں کو آپ کی اقتداء میں لا کر کھڑا کیا۔ کب کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ واقعہ معراج میں۔ واقعہ معراج قرآن سے ثابت ہے اور صحیح احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ احادیث متواترہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، یعنی اتنے زیادہ لوگوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے کہ ان سب لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے۔ احادیث متواترہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ کب نماز پڑھائی؟ مسجد اقصیٰ کے اندر۔ یہ بات تو ثابت ہے، سنی ہوگی علماء کی زبانی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ کیا پڑھائی تھی؟ نماز پڑھائی تھی۔ اور جتنے بھی نبی تھے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، تمام کے تمام نبی نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی۔ تو اگر یہ مرزا نبی تھا تو آپ کی نماز میں موجود تھا نہیں تھا؟ اسے پوچھو بھائی تمہارا مرزا ملعون کذاب دجال یہ نبی تھا تو اللہ کے نبی کی نماز میں وہاں موجود تھا نہیں تھا؟ اگر نبی ہوگا تو ضرور موجود ہوگا۔ اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی ہوگا جبھی تو نماز میں اللہ کے نبی کی نماز میں موجود ہوگا، کیونکہ جتنے بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھوائی۔ دو سوال ہو گئے۔ پہلا سوال کیا کریں گے؟ بھائی اپنا کلمہ بتاؤ، تمہارا کلمہ کیا ہے تمہارے مرزا ملعون دجال کذاب کا؟ اور دوسرا کیا ہے؟ آپ یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے جب تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی تو اس میں مرزا موجود تھا نہیں موجود تھا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات انسانی میں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کم و بیش یہ روایت ملتی ہے، اور تقریباً 30 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، نامزد 30 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور سارے نبیوں کے نام مفرد ہیں، سنگولر ہے، پلورل نہیں ہے، سنگولر ہے، واحد ہیں۔ کیا ہے؟ ایک نوح، آدم اور محمد، عیسیٰ، اسی طریقے سے موسیٰ، اسی طریقے سے ہارون، ہود، لوط، صالح، سب کے سنگل نام ہے؟ کسی کا ڈبل نام ہے؟ کسی کا ڈبل نام ہے؟ بھائی ناصر ایوب، وسیم اکرم، کسی کا ڈبل نام ہے؟ سنگل نام ہے، تمام نبیوں کو سنگل نام ہے، واحد کیا ہے؟ مفرد نام ہے۔ آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ہود، لوط، صالح، تمام نبیوں کو سنگل نام ہے۔ لیکن ان کا جو نبی ہے ملعون کذاب دجال، وہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ سنگل نہیں ہے، غلام احمد۔ کیا نام اس کا؟ غلام احمد۔ ایک بھی نبی ایسا دکھا دو جس کا نام ڈبل ہو، ایک بھی نبی ایسا دکھا دو۔ اللہ کے جتنے نبی گزرے ہیں ایک بھی نبی کا نام تم ڈبل دکھا دو، کسی بھی نبی کا نام تمہیں مرکب نہیں ملے گا، سب کا سنگل نام ملے گا۔ حضرت آدم ہوں، حضرت شیس ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، جتنے بھی نبی آئیں گے ان کا نام کیا ملے گا آپ کو؟ سنگل ملے گا۔ لیکن یہ اس ملعون کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد۔ مرزا غلام احمد، مرزا تو اس کی برادری ہے، غلام احمد اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ غلام احمد اس کا نام تھا۔ چوتھا سوال کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس بھی نبی کو بھیجا، جس بھی نبی کو اس کائنات انسانی میں بھیجا، اور تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے بھی نوازا۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی تک آتا ہے اور نبی اس اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ کیا پہنچاتے ہیں؟ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس وحی کے لانے کا کام کون کرتے ہیں؟ حضرت جبریل امین، ایک ہی فرشتہ ہے۔ یہی فرشتہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک ہر نبی کے پاس گیا ہے اللہ کے پیغام کو لے کر۔ حضرت جبریل کی کیا ذمہ داری ہے؟ حضرت جبریل جو ہیں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، وہ کس کے پاس لے کر آتے ہیں؟ نبیوں کے پاس لے کر آتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے پاس اللہ کے پیغام کو، اللہ کی وحی کو کون لے کر آیا ہے؟ حضرت جبریل لے کر آئے ہیں، اور اس وحی کو نبی تک پہنچاتے ہیں، اور نبی کیا کرتے ہیں؟ اس وحی کو اپنی عوام کو، اپنی قوم کو بتلاتے ہیں، اپنی امت کو بتلاتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ صرف ایک قوم کے لیے آئے، ایک زمانے کے لیے آئے، ایک خاص شہر کے لیے آئے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جو آفاقی نبی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آفاقی نبی تو لاسٹ میں آئے گا نا، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بس، اب وہ نبی قیامت تک اس کی نبوت چلے گی، اور اس کی نبوت صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوگی، کیونکہ ایک وقت میں کئی نبی رہے ایک ہی وقت میں۔ کیونکہ پہلے نبوت ایک نبی کی نبوت آفاقی نہیں ہوتی تھی کہ بھئی یہ نبی آگے پوری دنیا کے نبی ہیں نا،
یہ نبی فلاں قوم کے ہیں، یہ نبی فلاں قوم کے ہیں، فلاں قبیلے کے نبی ہیں، یہ فلاں شہر کے نبی ہیں، ایسا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو بھیجا کسی ایک قوم میں بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ کیا تھی؟ آفاقی نبوت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نبی ہیں ان پر جو وحی بھیجی ہے ان کی قوم کی زبان میں بھیجی ہے۔ کیا بھیجی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان پر جو وحی بھیجی ہے اس کی لینگویج کیا تھی، اس کی زبان کیا تھی؟ کوئی اور زبان نہیں، جس قوم کا وہ نبی ہوتا تھا اسی قوم کی زبان اللہ استعمال کرتا تھا، تاکہ مطلب قوم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں نبی بھیجا تو جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا تھا تو اسی قوم کی زبان میں بھیجتا تھا۔ اب اللہ کے نبی کی قوم کون تھی؟ قوم قریش تھی۔ کون سی قوم تھی؟ لیکن اللہ کے نبی کی امت کسی ایک قوم نہیں ہے بھائی۔ اللہ کی نبی کی امت میں تو بہت سے لوگ ہیں، ہر قوم کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ بھی ہیں، تیم کے لوگ بھی ہیں، لغت کے لوگ بھی ہیں، اور بہت طرح طرح کے لوگ ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اللہ کے نبی کی نبوت میں ہیں، اور ہزاروں لاکھوں قومیں اللہ کے نبی کی امت میں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی خود قوم کون سی تھی؟ قوم قریش، بنو ہاشم میں سے تھے آپ۔ تو بنو ہاشم اور قوم قریش کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ کیا تھی؟ پورے عرب کے لوگوں کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ آپ کی قوم کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو وحی بھیجی قوم کی زبان میں وحی بھیجی۔ کیا بھیجی؟ قوم کی زبان میں بھیجی۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ امت کی زبان میں بھیج دیں، کیونکہ آپ کی تو امت بہت ہوگی، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں امت ہوگی، اور کروڑوں برادریاں اور خاندان ہوں گے، تو پھر تو لاکھوں کروڑوں زبان میں اللہ تعالیٰ کو وحی بھیجنی پڑتی۔ تو صرف اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کی قوم کی زبان میں وحی بھیجی۔ اور آپ کی قوم میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ بھئی ابو جہل آپ کی قوم کا تھا، ابو لہب آپ کی قوم کا تھا، ابو طالب آپ کی قوم کے تھے، لیکن کیا مسلمان نہیں ہوئے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان کون سی استعمال کی؟ قوم کی ہی زبان استعمال کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے، اصول ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی ملعون کے ماننے والوں سے کہا جائے بھئی اگر تمہارا نبی ہے تو بتاؤ اس کے اوپر وحی کون سی زبان میں آئی ہے؟ مرزا ایک برادری ہے، تو مرزا کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہوتی، مرزا کی تو اپنی کوئی زبان ہی نہیں ہوتی۔ اور اس نے جو وحی جس کو وہ وحی کہتا ہے، اس نے جو کتابیں لکھی ہیں، 10 12 15 جو کتابیں لکھی ہیں، اس کو وہ کہتا ہے یہ وحی آئی میرے اوپر۔ اور اس نے کتابیں لکھی 9 زبانوں میں۔ کتنی زبانوں لکھی؟ 9 زبانوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک ایک رول رہا ہے کہ جو بھی وحی اللہ نے بھیجی، جس قوم میں نبی بھیجا اسی قوم کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ کیا بھیجی؟ اسی قوم کی زبان میں۔ تو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ملعون کذاب کو وحی کس زبان میں دی ہے؟ کسی ایک زبان میں تو لکھی نہیں کتابیں، اس نے سنسکرت میں بھی کتابیں لکھی، انگلش میں بھی کتابیں لکھی، اس نے اردو میں بھی کتابیں لکھی۔ تو اس سے پتہ لگا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کے پاس کسی طرح کی وحی نہیں آئی، صرف کیا ہے اس نے جھوٹے خواب گھڑے۔ اب یہ بتایا جائے کہ یہ جو قادیانی ہیں انہوں نے جو خواب گھڑے، مطلب ان کا جو پورا سلسلہ چلتا ہے وہ خوابوں پر چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ کہ میں رات میں سویا، مجھے یہ خواب آیا۔ یہی کام مرزا غلام قادیانی کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے خواب آتے ہیں۔ مجھے کیا خواب آتے ہیں؟ اور خواب کیا؟ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کیا نبوت تو بالکل ختم ہے، البتہ مبشرات، سچے خواب باقی رہیں گے۔ سچے خواب کبھی کبھار سچے خواب آ جاتے ہیں، مومن کو سچے خواب آتے ہیں، لیکن اس کا جو سارا دین ہے، اور ہمارے یہ امت کے علماء کا متفقہ فیصلہ بھی ہے کہ خواب کیا ہے؟ دلیل اور حجت نہیں ہوتے ہیں۔ خواب کیا دلیل اور حجت نہیں ہوتے ہیں۔ خواب میں کسی نے دیکھا کہ بھائی کیا میں مثال کے طور پر یہ والا کام کر رہا ہوں، اور اب کیا اس خواب کی وجہ سے اس والے کام کو کرے گا، حالانکہ وہ کام غلط ہے، تو خواب دلیل اور حجت نہیں ہوتے ہمارے وہاں، خواب دلیل اور حجت نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ جو قادیانی ہیں، یہ جو مرزا غلام قادیانی ملعون کے ماننے والے ہیں، ان کا سارا معاملہ خوابوں پر چلتا ہے، اور جھوٹے اور من گھڑت خواب نقل کر کے یہ نبی بنا۔ اور اس کے بعد کے جو اس کے خلیفہ ہیں، جو اس کے جانشین ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، وہ بھی طرح طرح کے خواب گھڑتے ہیں، اور اسی خواب کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلاتے و بہکاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایک امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دی، حدیث سے بھی ثابت کر دی، امت مسلمہ کا عقیدہ بھی بیان کر دیا، صحابہ کا اجماع بھی بیان کر دیا، اور 4 سوال بھی آپ کو بتلا دیے۔ قادیانی اگر آپ کو مل جائے، آپ 4 سوال کریں تمہارا کلمہ کیا ہے،
تمہارا کلمہ کیا ہے، اور معراج کی رات تمہارا مرزا غلام قادیانی اس نماز میں تھا یا نہیں تھا، اور ہر نبی کے نام سنگل ہے، تمہارا نبی کا نام ڈبل کیوں ہے، اور اسی طریقے سے تمہارا جو جھوٹا ملعون کذاب ہے اس کو جو وحی آئی اس کون سی زبان میں وحی آئی ہے۔ یہ 4 سوال بڑے اہم سوال ہیں، عام سوال ہیں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو صحیح راہ پر، دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔